تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے تو اس میں اس سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے کریں، اچھا استعمال کریں، اس سے بچیں بہت، ورنہ اس کا گناہ بہت بڑا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ اس پر میں پھر بات کر لوں گا کہ ہم اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو کیسے کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمائیں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو گناہ ہوتے ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک وجود ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امتحان کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی الگ سے ایک جسم ہے، اور آج کی دنیا میں تو جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، ان کو تولا جا رہا ہے، ان کا وزن کیا جا رہا ہے۔ یہ جو فورس ہے اتنی ایم بی کی ہے، کہتے ہیں نا اتنی، اس کا وزن بھی ہے۔ ہوا کو بھی ناپا جا رہا ہے کہ کتنے پاؤنڈ کی ہوا ہے، کتنا ٹائر میں کتنی ہوا بھرنی ہے، آکسیجن کتنا دینا ہے۔ تو ہر چیز دنیا میں آ رہی ہے۔ تو جو ہماری اعمال ہیں یہ بھی قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو رکھیں گے، اس میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ ان کا جسم بھی ہے، ان کا وزن بھی ہے۔ اور جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، آنکھ بند ہوتے ہیں ہر چیز ہمیں نظر آئے گی۔ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہمارا روزہ ہے، یہ ہمارا اعتکاف ہے، یہ ہمارے فلاں گناہ ہیں کہ جو قبر میں اور جنت میں اتنی نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ یہ ہماری نیکیاں ہیں، ان کا اصلی شکل یہی ہے جو ہمیں آخرت میں نظر آئے گی، جو ہمیں قبر میں نظر آئے گی۔ اور جتنے بھی قبر میں عذاب ہوں گے، جو سانپ اور بچھو اور بہت ساری، یہ ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی یہ شکل ہے اس کی، جو اللہ نے ہم سے چھپا رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے، جب مدینہ کے مضافات میں پہنچے تو بہت شدید بدبو آئی، اتنی بدبو آئی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنی سخت بدبو نہیں سونگی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنی بدبو کہاں سے ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ کسی منافق نے ایک مسلمان کی غیبت کی ہے، اس غیبت کی بدبو ہے۔ یہ جو ہم رات دن غیبتیں اور بہتان، الزام، دوسروں پر ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو ہمیں ہی بھگتنا ہے۔ اور یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے رمضان کا، آخری عشرے کا، اعتکاف کا، اس سے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ کتنا اچھا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جو آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا اس کا۔ جب سے آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اعتکاف کو کسی بھی صورت میں آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ناغہ ہوا تو آپ نے قضا بھی کیا اس کو، اور وہ ناغہ بھی کیسے ہوا کہ جب آپ مسجد میں آپ نے خیمہ نصب کیا تو امہات المؤمنین ازواج مطہرات نے بھی بہت سارے خیمے لگا لیے، ان میں بھی آپس میں ایک ریس شروع ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا نیکی کا ارادہ ہے یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ تو اس وقت آپ نے پھر حکم فرمایا کہ سب جتنے بھی خیمے لگے ان کو اٹھا دو۔ پھر آپ نے شوال کا اعتکاف کیا، اگلے مہینے میں پھر آپ نے اعتکاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ جو اس وقت ہمیں ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، وہ ایک ہمارے گھر، ہمارے دفاتر اور ہماری فیکٹریاں اور ہمارا ماحول، معاشرہ اتنا مسموم اور زہریلا ہو چکا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے، بدکاری کی نحوست سے، غلط معاشرے کی وجہ سے کوئی جگہ بھی شاید ایسی ہو جو، تو ایسے غلط اور مسموم اور زہریلے معاشرے سے آپ کو اللہ نے نکال کر پاک صاف ماحول میں پہنچا دیا۔ تو یہ بہت اچھا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ جیسے ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہماری روح بھی ایسی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کو کھانا نہ ملے یا غلط چیزیں، کوئی زہر کوئی آدمی کھا لے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے روح، اور اصل روح ہی ہے آدمی میں، جب روح نکل جاتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں ہے، کہتے فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی میت ہے، یہ فلاں کی لاش ہے۔ اس کا وہ نام اب نہیں رہتا کہ یہ اس کا نام نہیں ہوتا اس کا، اس لیے کہ اصل روح ہے اس میں۔ تو روح بھی ایسی کمزور ہوتی ہے۔ اس روح کو جو سال بھر ہم اس کو ستاتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہیں، اس کو زہریلی چیزیں ہم اس کو دیتے ہیں، تو اس ادموئی روح کو بہتر کرنے کے لیے اللہ نے
ایک اعتکاف کا موقع عطا فرمایا ہے، تو یہاں رہ کر پورے سال بھر کے لیے اپنی بیٹری چارج کر، سال بھر کے لیے اپنی بیٹری چارج کر لے۔ اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی، تو 30 روزے 300 دن کے برابر ہو گئے نا، 30 کو 10 میں ضرب دیں، کیا جواب آتا ہے جی؟ 300۔ باقی 6 روزے مزید رکھ لیں تو 6 کو 10 میں ضرب دیں 60، تو 360 پورے سال کے لیے انتظام ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے اور ایام بیچ کے روزے، جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا مسنون ہے، فرمایا کہ یذہبن وحر الصدر، دل کے میل کچیل کو اس سے اللہ دور کرتے ہیں۔ دل کے اندر جو میل کچیل آ جاتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دل میں 4 بڑی رگیں ہوتی ہیں اور اس میں کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کیا کچھ چیزیں آپریشن ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دل کی جو روحانی قوت اور طاقت ہے، جس کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، اس کے اندر جو کچرا اور میل کچھ ہے، لڑائی جھگڑے، حسد، بغض، کینہ، حب مال، حب جاہ، گناہوں کی جو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میل کچیل کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی دھو دے۔